بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں مدثر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سبل السلام چینل۔ آج کا ہمارا جو لیکچر اور سبق ہے وہ قیاس کے متعلق ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے اندازہ کرنا، اور اصطلاحی معنی یہاں پہ میں نے دو تعریفیں اس کی ہیں۔ نمبر ایک، جس مسئلہ کے حکم کے بارے میں کوئی نص موجود نہ ہو اس کو اس مسئلے سے ملانا جس کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے، اس حکم کی علت میں دونوں کے مشترک ہونے کی وجہ سے۔ حکم کی جو علت ہے ان میں وہ دونوں مشترک ہیں، اس اشتراک کی وجہ سے اس مسئلہ کو جس میں نص وارد نہیں دوسرے مسئلے کے ساتھ ملانا جس میں نص وارد ہے، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اور اس سے آسان تعریف اگر آپ یاد رکھنا چاہیں تو وہ یہ ہے، علت کے مشترک ہونے کی بنا پر غیر منصوص واقعہ، علت کے مشترک ہونے کی بنا پر غیر منصوص واقعہ یعنی فرع میں، غیر منصوص سے مراد فرع ہے، منصوص صورت یعنی اصل کا حکم لگانے کو قیاس کہتے ہیں علماء اصولیین کے نزدیک۔ قیاس کی اس اصطلاحی تعریف سے قیاس کے 4 ارکان کی وضاحت ہوتی ہے، وہ درج ذیل ہیں۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے قیاس کے ارکان کتنے ہیں، تو آپ نے کہنا ہے 4 ہیں۔ ارکان نمبر 1، رکن نمبر 1 ہے اصل۔ اصل اس کو مقیس علیہ بھی کہتے ہیں۔ مقیس علیہ کا لغوی معنی جس پر قیاس کیا جا رہا ہے، یعنی وہ مسئلہ جس کا حکم نص میں وارد ہو، جیسے حرام، جائز وغیرہ۔ دوسرے نمبر پر ہے فرع۔ اس کو مقیس بھی کہتے ہیں، یعنی جس کو قیاس کیا جا رہا ہے، یعنی وہ مسئلہ جس کا حکم نص میں وارد نہ ہو لیکن اس میں منصوص صورت کا یعنی نص والی صورت کا حکم لگایا جائے، اس کو فرع کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے علت۔ علت سے مراد وہ خاص سبب ہے یا وہ وصف ہے جس کی وجہ سے اصل میں کوئی خاص حکم لگایا جاتا ہے اور اس کو فرع تک متعدی کیا جاتا ہے، تو اس کو علت کہتے ہیں۔ جس خاص سبب کی وجہ سے اصل میں جو حکم لگایا گیا اور پھر اسی حکم کو فرع کی طرف متعدی کیا گیا، فرع میں بھی لگایا گیا، اس خاص سبب اور اس خاص وصف کو علت کہا جاتا ہے۔ آخری ارکان میں سے 4 ارکان میں سے آخری رکن حکم ہے۔ حکم سے مراد یہاں پہ یہ ہے، یعنی وہ حکم شرعی جو قیاس کے رکن اصل میں نص سے ثابت ہو، یہ کام جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے وغیرہ، اس کو حکم کہتے ہیں۔ یہی حکم پھر دونوں میں لگا دیتے ہیں، مقیس علیہ میں بھی، مقیس میں بھی۔ اب میں اس کو مثال سے جب سمجھاؤں گا تو آپ آسان اور اچھے طریقے سے اس کو سمجھ جائیں گے۔ یہاں پر میں صرف 2 مثالیں دوں گا۔ پہلی مثال ہے حرمت خمر، کہ شراب حرام ہے، حرمت کے بارے میں نص موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ تو یہ شراب کا حرام ہونا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ شراب حرام کیوں ہے، اس کے حرام ہونے کی علت اور وجہ کیا ہے، تو وہ ہے نشہ آور ہونا، اس کے اندر نشے کا ہونا، یہ اس کے حرمت کی علت اور وجہ ہے۔ اسی کے اوپر ہم قیاس کریں گے نبیذ تمر کو یا شعیر کو، یعنی کھجور کے شراب کو یا جو کے شراب کو۔ یاد رکھیں ان کے بارے میں نص موجود نہیں ہے، قرآن حدیث میں کہیں بھی کھجور اور جو کے شراب کی حرمت کے بارے میں نص موجود نہیں، لیکن ہم نے جب غور و فکر کیا ہم نے دیکھا جس وجہ سے شراب حرام ہے، جس علت کی وجہ سے شراب حرام ہے، وہ علت، وہ وجہ، وہ وصف یہاں پر بھی موجود ہے، یعنی نشہ آور ہونا۔ لہٰذا جو حکم شراب کا ہے وہ حکم یہیں پر لگا دینا، یہ قیاس ہے۔ اب یہاں پہ آپ سمجھیں، شراب یہاں پہ جس پر قیاس کیا جا رہا ہے اس کو ہم اصل یا مقیس علیہ کہیں گے۔ نبیذ تمر یا شعیر یعنی جو اور کھجور کا شراب،
اس کو قیاس کیا جا رہا ہے، اس کو ہم فرع کہیں گے۔ کیوں قیاس کیا جا رہا ہے؟ کس وجہ سے کہ دونوں میں علت مشترک ہے، یعنی نشہ آور ہونا، اس کو ہم کہیں گے علت۔ اور جو حکم شراب کا ہے وہی حکم نبیذ تمر یا شعیر کا لگا دینا، یہ حکم ہے۔ تو یہ چاروں ارکان اس میں موجود ہیں۔ دوسری مثال، جمعہ کے وقت، نماز جمعہ کے وقت بیع کرنا منع ہے، نص میں موجود ہے، قرآن مجید میں ہے بازار البیع فاسعوا الی ذکر اللہ، سورۃ جمعہ میں، کہ جب نماز جمعہ کے لیے اذان ہو جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو اور اللہ کے اس کی طرف دوڑو۔ اب یہاں کس وجہ سے یہ چیز حرام ہے؟ علت اور وجہ اس میں یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جانے میں رکاوٹ بننا اور نماز جمعہ کے فوت ہونے کا احتمال، یعنی اگر اس وقت بھی بندہ خرید و فروخت میں مشغول رہے تو عین ممکن ہے نماز جمعہ اس سے رہ جائے۔ اس علت کی وجہ سے نماز جمعہ کے وقت بیع شراء کو منع کر دیا گیا۔ اس پر ہم قیاس کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کے وقت کسی چیز کو کرایہ پر دینا اور لینا یہ معاملہ بھی منع ہے۔ نماز جمعہ کے وقت کسی چیز کو رہن پہ رکھنا، رکھوانا وغیرہ یہ چیز بھی منع ہے۔ نماز جمعہ کے وقت نکاح کرنے کرانے میں مشغول ہو جانا یہ چیز بھی منع ہے۔ یاد رکھیں ان کے منع کے بارے میں صراحتاً کوئی نص موجود نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو ہم قیاس کریں گے بیع پر، کیونکہ بیع خرید و فروخت سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ معاملات نماز جمعہ کے لیے رکاوٹ بننے کا احتمال ہے کہ یہ رکاوٹ بن جائیں۔ یہی احتمال اس وقت بھی موجود ہے جب بندہ کسی چیز کو کرایہ پر دے رہا ہو، لے رہا ہو، رہن رکھ رہا ہو نماز جمعہ کے وقت، لہذا ان پر قیاس کرتے ہوئے یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ چیزیں اذان جمعہ کے وقت، اذان جمعہ کے بعد منع ہیں۔ تو یہاں پر نماز جمعہ یہ اصل ہے اور علت یہاں پہ خرید و فروخت کا منع ہونا ہے، اور یہاں پہ جو فرع ہے یعنی جس کو قیاس کیا جا رہا ہے وہ ہے کرایہ پر کسی چیز کو رکھوانا وغیرہ، اور حکم یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں منع ہیں۔ تو امید کرتا ہوں قیاس کے چاروں ارکان کی وضاحت اچھے طریقے سے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ لیکچر کے اس حصے میں ہم قیاس کے حجت ہونے پر بحث کریں گے۔ تو حجیت قیاس کے متعلق بے شمار دلائل ہیں، صرف 2 سے 3 دلیلیں یہاں پہ دوں گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پس عبرت پکڑو اے بصیرت والو۔ تو عبرت فَاعْتَبِرُوا اعتبار، اس لفظ کا فقہاء کرام نے مطلب یہ بیان کیا کسی شے کو اس کی نظیر کی طرف پھیرنا۔ اعتبار کا مقصد کسی شے کو اس کی نظیر کی طرف پھیرنا، یعنی جو حکم اس کی نظیر کا ہے وہی حکم اس شے کا قرار دینا۔ یعنی قیاس سے یہ نتیجہ نکلا کہ یہ حالات اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ یعنی قیاس کرنے سے، عبرت پکڑنے سے، نظیر دیکھنے سے ہم نے یہ دیکھا کہ ایسے کام اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، تب اللہ نے کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بصیرت والو اس سے عبرت حاصل کرو۔ اسی طرح حدیث پاک میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بہت مشہور ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے، اس میں بھی ثبوت ملتا ہے قیاس کا۔ لیکن ایک اور حدیث ہے، ایک قبیلہ جوہینہ کی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا میرے والد فوت ہو گئے ہیں، وہ حج نہیں کر سکے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست جواب دینے کی بجائے فرمایا اگر تمہارے والد پہ قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا یہ اللہ کا قرض ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی قیاس کیا اور قرض سے ان کو سمجھایا جس طرح لوگوں کے قرض کو ادا کرتے ہو اسی طرح یہ حج اللہ کا قرض ہے، اس کو بھی ادا کرو۔ اس کو جواب بھی مل گیا کہ آپ اپنے والد کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت منقول ہے، کچھ الفاظ کی تبدیلی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت آئی اور کہا میری والدہ نے، پہلے میں ایک عورت آئی جس نے میرے والد کا کہا، یہاں پر ہے میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی لیکن وہ فوت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہوتا تو تم ادا نہ کرتی، یعنی تم ادا کرتی تو یہ بھی اللہ کا قرض ہے۔ ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ قیاس حجت ہے، لیکن یاد رکھیں قیاس حکم کو ظاہر کرتا ہے، قیاس حکم کو ثابت نہیں کرتا۔ قیاس سے ایک حکم ایسے مسئلے میں ظاہر ہوتا ہے جہاں پر پہلے حکم ظاہر نہیں تھا، حکم ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ حکم تو پہلے ثابت ہے منصوص علیہ میں، مقیس علیہ میں۔ مقیس علیہ کے حکم کو ہم دوسری جگہ پہ جا کے ثابت نہیں کرتے بلکہ صرف ظاہر کرتے ہیں۔ قیاس کے صحیح اور درست ہونے کے لیے چند شرائط کا ہونا بھی ضروری ہے، تو اب یہاں ہم ان شرائط کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے مقیس علیہ کا حکم اس کے ساتھ خاص نہ ہو، یعنی جس مسئلے پر قیاس کیا جا رہا ہے اس مسئلے کا حکم اسی واقعہ کے ساتھ خاص نہ ہو۔ اگر وہ صرف اسی مقیس علیہ کے ساتھ خاص ہے تو اس پر کسی دوسرے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا نماز تہجد ہے کہ اس کو اس وجہ سے فرض قرار دے دینا یا واجب قرار دے دینا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازمی تھا تو سب کے لیے لازمی ہے، کیونکہ نافلۃ اللہ کا لفظ خاص طور پہ آیا ہے کہ یہ صرف آپ ہی کے لیے ہے، اوروں کے لیے یہ فرض نہیں ہے، لہذا نماز تہجد کو امت کے لیے فرض قرار نہیں دے سکتے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ شہادت کا نصاب یعنی گواہی کے لیے کم از کم 2 مردوں یا 1 مرد اور 1 عورت کا ہونا ضروری ہے، لیکن حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا شہادت کو 2 کے قائم مقام قرار دے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلے ان کی گواہی 2 کے برابر ہے، لیکن یہ صرف انہی کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا اس سے کسی دوسرے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ صحت قیاس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ خود مقیس علیہ کا حکم خلاف قیاس نہ ہو، یعنی جس پر قیاس کیا جا رہا ہے اگر اس کا حکم خود ہی ایسا ہے جس کے ساتھ عقل اور رائے کو کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں تو اس پر کسی دوسرے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا نماز کی رکعت صبح میں 2 کیوں ہیں، ظہر میں 4 کیوں ہیں، مغرب میں 3 کیوں ہیں، اس کا عقل کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، یہ ایک اللہ کا حکم ہے۔ اس کو کہتے ہیں امر تعبدی۔ امر تعبدی ان کو کہتے ہیں کہ جن میں عقل اور رائے کو کوئی عمل دخل نہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کرتا ہے، لہٰذا ان کے اوپر کسی دوسری چیز کو قیاس کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ مقیس علیہ کا حکم خلاف قیاس نہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ مقیس علیہ کا حکم یعنی جس پر قیاس کیا جا رہا ہے اس کا حکم زمانے کے اعتبار سے مقیس سے پہلے آیا ہو۔ اس کی ایک مثال، مثلا کوئی بندہ یہ کہے کہ وضو کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے اور قیاس کرے تیمم پر، کیونکہ تیمم کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، تو ہم کہیں گے یہ قیاس غلط اور فاسد ہے، کیونکہ وضو کرنے کا حکم پہلے آیا ہے، تیمم کا حکم بعد میں آیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بعد والے پر پہلے والے کو قیاس کیا جائے؟ اس کا مقصد تو یہ ہوگا کہ تیمم کے حکم آنے سے پہلے جن لوگوں نے اگر بغیر نیت کے وضو کیا ہے تو ان کا وضو ٹھیک نہیں ہوگا، لہٰذا یہ شرط ہے مقیس علیہ کا حکم زمانے کے اعتبار سے مقیس سے پہلے ہو۔ اگر اس طرح نہیں ہوگا تب بھی قیاس درست نہیں ہے۔ سابقہ جو شرائط تھیں ان کا تعلق اصل کے ساتھ تھا، اب جن شرائط کا بیان ہوگا ان کا تعلق مقیس یا فرع کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس فرع یا مقیس یعنی جس کو قیاس کیا جا رہا ہے
اس کا حکم نص سے ثابت نہ ہو، اگر اس کا حکم پہلے سے ہی کسی نص سے ثابت ہے، قرآن سنت سے، تو اس کو کسی دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی مثال سمجھیں، مثلا قرآن مجید میں ہے کہ جو بندہ کسی کو مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے۔ دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ وہاں پہ مومن وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، صرف مطلقاً ذکر ہے غلام آزاد کرے۔ اب اس کو قیاس کرے قتل خطا پر تو ہم کہیں گے یہ قیاس مال فارق ہے، یہ قیاس درست نہیں ہے، کیونکہ فرع کا حکم پہلے سے مطلقاً آیا ہوا ہے، لہٰذا جب اس کا حکم پہلے سے موجود ہے وہ ہے صرف غلام آزاد کرنا، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، لہٰذا ہم اس کو کسی دوسرے پر قیاس نہیں کریں گے۔ اسی طرح سفر کے اندر روزہ کا ترک جائز ہے، یہ نص سے ثابت ہے، اور سفر کے اندر نماز کا ترک جائز نہیں، نماز کو چھوڑنا جائز نہیں، اس پر امت کا اجماع ہے، یعنی اجماع امت سے یہ ثابت ہے کہ سفر کے اندر نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ قیاس کرے جیسے سفر میں روزے کا ترک جائز ہے اسی طرح سفر میں نماز کا ترک بھی جائز ہوگا، تو ہم کہیں گے یہ قیاس درست نہیں، کیونکہ جس کو آپ قیاس کر رہے ہیں اس کے متعلق اجماع امت پہلے سے موجود ہے، نص پہلے سے موجود ہے، لہذا جب مقیس کے لیے نص پہلے سے موجود ہے اس کو دوبارہ کسی چیز پر قیاس نہیں کریں گے۔ دوسری شرط یہ ہے مقیس علیہ میں علت جس درجہ میں پائی جاتی ہو مقیس میں بھی اس سے زیادہ یا کم سے کم اس درجہ علت پائی جاتی ہو تب تو قیاس درست ہوگا، اگر اس سے کم پائی جائے تب قیاس درست نہیں ہوگا۔ آپ اس کو مثال سے سمجھیں، جیسے بالغہ عورت کو اپنے نفس میں تصرف کا حق اسی طرح حاصل ہے جیسے اپنے مال میں حاصل ہے، یعنی اپنے مال میں جس طرح اس کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہے اسی طرح اپنی جان میں اپنی ذات میں بھی اس کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہے، یہ قیاس درست ہوگا۔ یا یوں کہنا کہ قتل نفس میں یعنی کسی کو قتل کر دے تو وہاں پر قصاص واجب ہوا ہے، اسی طرح قطع عضو میں بھی یعنی ہاتھ کاٹنے میں بھی قصاص واجب ہوگا، تو یہ قیاس درست ہے، کیونکہ جس طرح مقیس علیہ میں علت موجود ہے اسی درجہ میں یعنی اس کے مساوی علت یہاں پر بھی موجود ہے۔ علت کے متعلق شرائط درج ذیل ہیں۔ واضح رہے کہ قیاس کے اندر اور قیاس کے اس تمام پراسس کے اندر سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ علت ہی کو ہے، کیونکہ یہ بنیاد اور مرکز ہے اور یہ تمام ارکان میں سے عظیم رکن ہے۔ تو علت کے لیے شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ علت وصف ظاہر ہو۔ وصف ظاہر کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایسی چیز ہو جس کا اصل اور فرع دونوں میں پایا جانا ممکن ہو، یعنی اس علت کی پہچان اور علامت ہو۔ آپ اس کی مثال سمجھیں، جیسے ایجاب و قبول، یعنی خرید و فروخت کرتے ہوئے ایجاب و قبول علت ہے کہ ایجاب قبول جب کر لیں گے تو وہ چیز کے مالک بن جائیں گے، اور یہ ایجاب و قبول دلیل ہے باہمی رضامندی کی، تو ایجاب و قبول علت ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ باہمی رضامندی علت ہے، جب دل کی رضامندی ہو تو دیکھیں دل کی رضامندی کو پہچاننا ممکن نہیں ہے، لہذا دل کی رضامندی سے خریدنے والا خریدی ہوئی چیز کا اور بیچنے والا بیچی ہوئی چیز کے بدلے میں پیسوں کا مالک نہیں بنے گا، بلکہ اس کی بنیاد وہی ایجاب و قبول ہے جو کہ اس کی علامت ہے باہمی رضامندی کی، ورنہ دلی رضامندی کو جاننا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ علت ایک منضبط اور معین وصف ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک معین محدود حقیقت ہو کہ احوال اور اشخاص کے بدلنے سے وہ بدلے نہیں،
احوال یا اشخاص بدل جائیں تو ان کے بدلنے سے اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، بلکہ وہ ایک معین ہو، منضبط ہو، اس کے اندر تبدیلی نہ آئے۔ اس کی مثال آپ سمجھیں، نماز میں قصر کی علت، یعنی نماز کو 4 کی بجائے 2 رکعت کرنا، آپ کو معلوم ہے یہ سفر میں کرتے ہیں، تو نماز میں قصر کی علت، نماز میں 4 کو 2 کرنے کی علت سفر ہے، اور سفر ایک متعین وصف ہے۔ سفر جو ہے، جو بھی سفر ہو، جب وہ سفر شرعی ہو نماز میں قصر کریں گے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے نماز میں قصر کرنے کی علت مشقت ہے، اب یہ مشقت ایک ایسی چیز ہے جو منضبط اور معین نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے احوال کے لحاظ سے ایک چیز کو مشقت سمجھے گا، دوسرے کی نظر میں وہ مشقت نہیں ہے، لہذا کوئی گھر بیٹھے ہوئے کہے گا کہ مجھے مشقت ہے لہذا میں 2 رکعت پڑھوں گا۔ تو اس وجہ سے نماز میں قصر کرنے کی علت ہم مشقت قرار نہیں دے سکتے، بلکہ نماز میں قصر کرنے کی علت ہم سفر کو قرار دیں گے۔ سفر جب بھی ہو، چاہے جس طرح بھی ہو، وہ ایک معین چیز ہے، جب بھی سفر شرعی ہو تو نماز میں قصر کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ علت ایک ایسا وصف ہو جو حکم کے مناسب ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس علت سے کسی شرعی مصلحت کی تکمیل ہوتی ہو یا کسی مضرت سے، کسی نقصان والی چیز سے حفاظت ہوتی ہو۔ اگر علت ایسی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ علت مناسب ہو، حکم کے مناسب ہو۔ اگر علت ایسی نہ ہو تو تب بھی قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔ مثلا ہم کہتے ہیں شراب حرام جو ہے، اس کی علت ہم کہتے ہیں اس میں نشہ ہے، یہ نشہ قرار دینا اس کے حرام ہونے کی علت یہ ایک مناسب ہے، کیونکہ نشہ ہے، نشے کی وجہ سے نقصان کا اندیشہ ہے، دین کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، دیگر چیزوں کا اندیشہ ہے، اس وجہ سے ہم نے کہہ دیا کہ شراب حرام ہے۔ اب اگر کوئی کہ شراب اس لیے حرام ہے کہ اس میں گاڑھا پن ہے، اس کا رنگ اس طرح ہے، اس میں بو اس طرح ہے، تو یہ تمام چیزیں اس حکم کے مناسب نہیں ہیں جو شراب کا حکم ہے۔ اسی طرح جب مرد یا عورت چوری کریں تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ جو حکم ہے اس حکم کی علت یہ ہے، اس حکم کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے مال کی حفاظت ہو، تاکہ لوگوں کا مال محفوظ ہو جائے، یہ ایک ایسی علت ہے جو اس حکم کے مناسب ہے۔ لیکن اب اگر کوئی کہے کہ ہاتھ اس لیے کاٹے جائیں کہ وہ دیہاتی ہے، وہ جاہ و جلال والا ہے، یا جس بندے کی چوری کی گئی ہے چونکہ وہ ایک فقیر ہے یا اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، اس وجہ سے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس حکم کے مناسب نہیں ہیں۔ تو یہ قیاس کے متعلق کچھ اہم اور بنیادی چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیزیں سمجھ بھی آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ قیاس کے متعلق مزید چیزیں کسی اور لیکچر میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔